الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں انشاءاللہ آج ہم جو گفتگو کریں گے، اے ایمان والو ایمان میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے اور تفسیر میں مفسرین نے اس کے متعلق کیا ارشادات فرمائے، اور اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کے مطالب اور مفاہیم اور اس کا طریقہ جو بیان فرمایا، آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ مزید اس آیت مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، فرمایا اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر ایمان والوں کو واضح طور پر ایک درس دے دیا گیا اور فرمایا گیا کہ اے ایمان والو تمہیں ایمان میں اسلام میں پورا پورا داخل ہو جانا ہے، اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنا ہے، اور اس مکمل طور پر اسلام پر عمل کرنے کے اندر تمہاری عبادات، تمہاری اخلاقیات، تمہارے اعمال، تمہاری تمام چیزیں اسلام کے مطابق ہوں۔ جب تمام چیزیں اسلام کے مطابق ہوں گی تو تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ گے، نہ ظاہر میں کچھ کمی رہے نہ باطن میں کچھ کمی رہے۔ اور اس کا انداز اور طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جن چیزوں کے متعلق فرما دیا گیا اور جن چیزوں سے روک دیا گیا، جو کرنے کے حکم دیے گئے ان کو کرنا، اور جن سے روکا گیا ان سے رک جانا، یہ لازم اور واجب ٹھہرا، اور کامل ایمان اور ایمان میں پورے پورے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جانے کا صحیح مطلب اور مفہوم واضح کر دیا گیا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعض احکام کو قائم رکھے ہوئے تھے۔ ہوتا یہ تھا جیسے ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا، اس دن شکار سے بچنا، اور اسی طریقے سے اونٹنی کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرنا، اور یہ خیال کرتے تھے کہ اسلام میں یہ چیزیں اگرچہ جائز ہو گئی ہیں، مباح ہو گئی ہیں، لیکن ان کا کرنا ضروری تو نہیں، جبکہ تورات میں اس سے بچنا لازم ہے، لہذا اسلام پر عمل کرتے ہوئے یہ مباح جائز ضرور ہے لیکن کھاتے نہیں تھے، وہ اس سے بچتے تھے، پرہیز کرتے تھے، لہٰذا انہیں ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے اور دین محمدی پر بھی عمل ہو جائے، لہٰذا اس طرح دونوں چیزوں کو لے کر چلنے کی کوشش کرتے۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، انہیں حکم دیا گیا کہ اسلام کے احکام کی مکمل پیروی کرو، یعنی تورات کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں، اب ان احکام کو سامنے لاتے ہوئے، ان احکام کی طرف توجہ کرتے ہوئے اب آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنے احکام اور معاملات میں دین موسوی، موسیٰ علیہ السلام کے دین، تورات کے احکام، ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دو۔ تو لہٰذا یہ ساری چیز اور شان نزول اس انداز میں یہاں بیان کیا گیا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو اس کے بعد انداز بنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا اور فرما دیا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور جن چیزوں سے رب منع فرماتا ہے صرف ان سے رکو، اور اگرچہ کہ پچھلی کتابوں میں کسی چیز سے منع کیا گیا تھا، پچھلے احکام میں منع کیا گیا تھا، لیکن قرآن جب ان چیزوں کو حلال کہتا ہے، جائز کہتا ہے، مباح کہتا ہے، اب اس کے بعد بھی تم ان چیزوں میں تورات کا لحاظ رکھو، زبور کا لحاظ رکھو، پچھلی کتابوں کا لحاظ رکھو، تو اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسلام میں پورے پورے آ کر اسلامی تعلیمات کا ہی لحاظ رکھنا تم پر لازم اور ضروری ہے۔ لہٰذا حضرت سیدنا رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے
اس انداز اور آپ کی تربیت پر قرآن احکام کے نازل ہونے کے بعد کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی زندگیوں کو یکسر بدل دیا، اور بدلنے کے بعد اپنے طرز زندگی، انداز معاشرت، اسلام کی روشن تعلیمات، تمام کی تمام چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ڈھال دیا، اور پھر وہ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی احکام میں، کسی حکم میں، کسی معاملے کے اندر وہ دیگر احکامات کی طرف نہ جاتے، بلکہ ان کے ایمان اتنے کامل تھے، اکمل تھے کہ وہ پورے اسلام کے اعتبار سے عمل کیا کرتے۔ اور ہمیں بھی روشن تعلیمات اسلامیہ یہ درس دیتی ہیں کہ غیر مسلموں جیسی جو ہے وہ کمزور ایمان والی چیزوں کی طرف نہ جائیں، یا ایسے افراد کی چیزوں کی طرف نہ جائیں کہ جنہوں نے اگرچہ وہ ایمان لائے لیکن کمزوری کی طرف چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ ایمان کو کامل کرے اور پورے احکامات الہیہ کی طرف توجہ کے ساتھ بڑھے۔ اب یہاں اس دور کے اندر ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر پڑھنے کے بعد ایک اور درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے فضل و کرم سے جب ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت میں، صورت میں، ظاہر میں، باطن میں، عبادات میں، معاملات میں، رہن سہن میں، میل جول میں، برتاؤ میں، زندگی موت، تجارت و ملازمت، ساری چیزوں میں، سب میں دین اسلام پر ہم عمل کریں، کیونکہ دین اسلام ہمیں ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ ہماری سیرت کیسی ہونی چاہیے دین اسلام بتاتا ہے، ہماری صورت ظاہر کیسا ہونا چاہیے ہمیں قرآن اور احادیث بتاتی ہیں، ہمارا ظاہر کیسا ہو ہمیں قرآن اور احادیث بتاتی ہیں، ہماری جو ہے وہ باطن کیسا ہو ہمیں رسول اللہ کی تعلیمات بتاتی ہیں، ہم عبادت کیسے کریں، ہم ریاضت کیسے کریں، ہمارے معاملات کیسے ہوں، لین دین کیسا ہو، ہم کسی کے ساتھ کس طرح پیش آئیں، ہمارا رہن سہن کیسا ہو، ہمارا میل جول کیسا ہو، ہمارا برتاؤ کیسا ہو، سب تعلیمات قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ نے ہمیں بیان کر دی۔ جب سب چیزیں بیان ہو گئیں، اب اس کے بعد ہم پر کسی بھی طریقے سے کوئی اور چیز کو، اس طرح آج لوگوں کا یہ انداز ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ دین اسلام کے احکام بالکل واضح ہے، لیکن باوجود اس کے وہ کسی ایسے مذہب والے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ چلنا پھرنا ہے، تو اب ان کی رعایت شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں جی فلاں چیز کا، فلاں جانور کا اگرچہ حلال ہے، اس کا گوشت نہیں کھاتا، فلاں دنوں میں اس کو ذبح نہیں کرتا تو ہم نہیں کریں گے، اور اسی طرح اور کئی ساری چیزیں جو کہ ان کی رسومات ہیں، ان مذاہب کے اندر ہیں، ہمارے دین اسلام میں نہیں ہے، ان کی رعایت شروع کر دینا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ کے لیے اگر کسی جانور کا گوشت حلال ہے، آپ بلا جھجک حلال، مباح، جائز، طیب، طاہر کو نہ صرف کھا سکتے ہو بلکہ اپنے ایام میں اس کو ذبح کر سکتے ہو، اس کو نہر کر سکتے ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ فلاں مذہب میں اونٹ کا گوشت منع ہے تو تم اونٹ کا گوشت، اس کا دودھ پینا بند کر دو، فلاں مذہب کے اندر گائے کے لیے مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ اس چیز کو روک دو۔ تو یوں اس طرح چیزوں کو لیتے ہوئے اسلام پر اپنے آپ پر پابندیاں عائد کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تعلیمات اسلامیہ ہمیں ایک پورا مکمل ضابطہ حیات دیتی ہیں۔ وہ ہمیں ہر لحاظ سے نہ صرف انسانی حقوق بلکہ دنیا بھر کی جو مخلوق رب تعالیٰ نے بنائی ہے، انسان ہیں، حتیٰ کہ حیوانات ہیں، ان کے بھی حقوق کا خیال، ان کے بھی رائٹس کا خیال، ان کی بھی ساری چیزیں رب تعالیٰ عز و جل نے ان تعلیمات میں ہمیں بیان کی ہیں۔ بڑا پیارا یہاں ایک سمجھنے کا ہمارے لیے ایک واقعہ اور درس موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے پیارے حبیب علیہ السلام جہاں انسانوں کے لیے اتنے نرم دل تھے، ان کے لیے پورے احکام اور چیزوں کو بیان فرمایا، وہیں پر یاد رکھیں ایک بلبلاتا ہوا اونٹ، ایک جانور جو پیاس کی وجہ سے اپنے مالک کی طرف سے، مالک اس کو پراپر چارہ نہیں دیتا، اس کی پراپر جو اس کو غذا ملنی چاہیے نہیں دیتا، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب شکایت کرتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت امت کے لیے ایک درس واضح فرما دیا، تم اگر کسی جانور، کسی مخلوق کو جو آپ کے تابع ہے اس کو بھی رکھتے ہو، اس کے پانی کا خیال رکھو،
اس کے کھانے کا خیال رکھو۔ جب اس حد تک اسلام چیزوں کو بیان فرماتا ہے تو بتائیے کیا حقوق اور رائٹس میں کسی عام انسان کے حقوق کو جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا؟ یقیناً رکھا جاتا ہے۔ تو اسلام ایسا دین ہے جو تمام چیزوں میں کامل اور اکمل دین ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقدسات کے ساتھ ساتھ تعلیمات اسلامیہ کا بھرپور انداز سے نہ صرف مطالعہ کریں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو، شریعت کو، جو مطلوب چیزیں ہیں ان کو سمجھ کر اس پر عمل کا پورا پورا ذہن بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ ہمیں دین اسلام کے لیے قبول فرما لے اور ہمیں پورا پورا اسلام میں نہ صرف داخل فرما بلکہ عمل پیرا ہونے والا بنا لے۔ ہمارے عقائد اچھے ہو جائیں، عبادات اچھی ہوں، اعمال اچھے ہوں، حسن معاشرت ہو، اعلیٰ کردار بن جائے، عبادات اور ادب، حلال و حرام کی تمیز، سب چیزیں مولا تو ہمیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی خاص دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔